بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار کہتے ہیں 17 اپریل 2025 کو دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کے افغانستان میں موجودگی کے شواہد پیش کیے تھے۔ دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کشمیری نوجوانوں کو جہاد کے نام پر ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کو اس مقصد کے لیے غازی شہزاد TTRJ کے معاونت حاصل ہے۔ دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف اور غازی شہزاد مل کر شریعت اور جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف اور اس کا ایک ساتھی غازی شہزاد، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں سے فرار ہو کے تو افغانستان پہنچ گیا اور اسی طرح تو خوارج کا حصہ بنا اور وہاں سے وہ ڈاکٹر رؤف کے ساتھ ہی آپریٹ کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ کچھ ہمارے شواہد اس طرح کے ملے۔ دشمن ملک ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، فنڈنگ ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی تفتیش ابھی جاری ہے۔ ابھی تک کے جو شواہد ہیں اس میں یہ کہ ان کو سپورٹ آئے ہوئے تھے کوئی دہشت گردی کارروائی کرنے کے لیے اور یہاں پر ایک ٹھکانہ بنانے کے لیے۔ وہ چاروں کے چاروں مارے گئے، پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ اور یہاں پر جو سلیپر سائلنٹ کے پہلے تھے جو کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، جب یہ یہاں پر آئے ان کو بھی کسی پولیس نے گرفتار کیا۔ اور آئندہ بھی جو ہماری تفتیش ہے اس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی، ہم کسی کو بھی خواہ کسی نے اگر اس کو ایزی لوڈ بھی کروایا ہے تو میں اس کو دہشت گرد سمجھتا ہوں۔ یہ جو 2 جوان شہید ہوئے ہیں ان میں ایک ہمارا اس SSG کا ہی جوان تھا، اس نے جواں مردی سے لڑا۔ جو ہمارا دوسرا جوان ہے جواں مردی سے لڑا، وہ اس کو، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو گرفتار کریں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ بہت شکریہ راشد ولی صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ افغانستان جاتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں، پاکستان ہو آزاد کشمیر ہو وہاں پہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں۔ زرنوش نسیم پولیس سے مقابلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ بہت خطرناک رجحان ہے کیونکہ وہاں پہلے اس قسم کی کوئی سرگرمی ہوتی نہیں تھی، اور رادر وہ ایک ایسا علاقہ تھا جو پاکستان کا آپ سمجھیں کہ جدوجہد آزادی کے لیے ایک بیس کیمپ ہے، اور وہاں ایسے ایلیمنٹس کا ہونا یہ بہت ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا سلسلہ بھارت نے خاصے عرصے سے شروع کیا ہوا تھا آہستہ آہستہ۔ پہلے وہ ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ ایسے عوام عناصر کی جو کہ لوگوں کو اکساتے تھے گورنمنٹ کے خلاف، اور ان کا جو بیانیہ یہ تھا کہ وہ پہلے رائٹس بیسڈ، پھر وہ علیحدگی پسند، اور پھر وائلنس، اور اب یہ جو TTP اس کی مذہب کو استعمال کرنا، اس کی غلط تعبیر، اور یہ TTIRJ جو کہ میرا خیال ہے اس کے تانے بانے افغانستان اور بھارت سے ملتے ہیں، یہ اب عبدالرؤف اور یہ جو اس کے ساتھ اس کا اعلی کار تھا، ان کی سرگرمیاں یہ بالکل اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے انہوں نے یہ آپریشن KPK کے مرجڈ علاقوں میں شروع کیا تھا، اور اس مرتبہ ان کا ایک سیل یہاں سے پکڑا گیا ہے، اور اچھا ہے کہ اس کا کالا کما کیا، اور آزاد کشمیر پولیس نے بڑی دلیری کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فعال ہے، مؤثر ہے، اور اس کو ابھی ہم نے لوگوں کو ان کے چنگل سے نجات دلانی ہے۔ ان کا جو بھارت اس وقت جو اس عظیمت کے بعد جو اس کو ہوئی ہے، وہ اپنی تمام تر کوششیں اس پہ صرف کر دے گا کہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ بلوچستان میں KP پروونس میں وہ افغانستان سے اور دیگر ممالک سے اس کو کمک دے رہا ہے۔ یہاں سے ابھی اس نے اس کو بھی ولنریبلٹی جان کر آزاد کشمیر کو، تاکہ وہ جو اس کا بیانیہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اضطراب ہے یا لوگ مضطرب ہیں، تو وہ دنیا کے سامنے اس کو ایک فگ لیف کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے اپنی دہشت گرد کی کارروائیاں چھپانے کے لیے۔ جو ریپریشن کا ویو مقبوضہ کشمیر میں ہے، جس طریقے سے ایک ڈیموگرافکس کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو، اور 2000 کے لوگ وہ قید میں ڈالے جا چکے ہیں پہلگام واقعے کے بعد، تو اس کو کور دینے کے لیے یہاں پہ اس نے یہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کو کور اپ کرنے کے لیے اب آزاد کشمیر میں اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب۔